آج ہم اپنے مزاج دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں. آج ہماری زبانوں میں کڑواہٹ ہے. گھر میں ماحول ایسا بنا دیا ہے تو گھر والے بھی کہتے ہیں اللہ کرے یہ باہر چلا جائے، پیچھے سے بات کر. باپ گھر میں ایک عجیب سما پیش کرتا ہے، ایک عجیب رنگ پیش کیا ہوا ہے. بچے ڈرتے ہیں کہ باپ چلا جائے پھر بات کرتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ باپ آلے پھر بات ہوگی، لیکن نظام ہی بدل گیا. ہم نے اپنے اخلاق تلخ کر لیے، اخلاق کو چھوڑ دیا ہے اور اخلاقی اقدار کو چھوڑ دیا. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں صافہ ڈالا، کپڑا ڈالا اور اسے یوں رگڑا. یہ گردن بڑی نازک جگہ ہوتی ہے، اس پر کوئی بھی چیز رگڑے تو نشان پڑ جاتا ہے. نازک جگہ ہے، نشان پڑ گیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ تو نے مجھے تکلیف دیا ہے، دیکھو نشان پڑ گیا، کیا میں اس کا بدلہ لے سکتا ہوں؟ وہ کہتا لا نہیں. حضور فرماتے تو نے یہ نشان پڑ گیا. اور اس نے کہا کیا کہ محمد اللہ کے دیے سے مجھے بھی عطا کر، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا کر. یہ مانگنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی اسلوب ہے؟ ہمارے جیسا ہوتا تو آگے سے تھپڑ مارتا، بلکہ صحابہ کو کہتا کہ اسے اٹھا کے باہر پھینکا. اس نے بدتمیزی، اس کو تمیز ہی نہیں، مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں. یہ کوئی اسلوب ہے؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ حضور کہتے میں بدلہ نہیں لے سکتا. کہتے لا نہیں. حضور پھر فرماتے ہیں میں بدلہ لے لوں؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے اس لیے کہ آپ نے کبھی ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا، آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیا، آپ تو ہمیشہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیتے ہیں. حضور نے اسے 2 اونٹ بھر کے غلے کے لیے جاؤ لے جاؤ. کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو ہم اسی رحمت للعالمین کے غلام ہیں. آج تو ہم ایک دوسرے کی جہنم سوچ کے خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جہنمی کہہ کے خوش ہوتے ہیں، تکفیریت پر فتوے لگا کے آج عالم خوش ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کو جہنم رسید کر کے ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں. یہ انداز ہے ہمارا. ہم تو اپنے اخلاق کی ساری اقدار کو بھول چکے ہیں. عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں آتی ہیں، صحابہ موجود ہوتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اور حضور گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں. عزیزان محتشم آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین انہماک کے ساتھ گفتگو سنتے، سماعت کرتے. تو اب حضور کلام فرما رہے ہیں، اچانک عورت آتی ہے، وہ پگلی تھی، دیوانی تھی. وہ کہتی محمد میں تواڈے نال گل نہ کرنی. ہائے صلی اللہ علیہ. حضور فرماتے ہیں کیجئے. کہا یہاں نہیں کرنی، یہاں تو بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یہاں تو ہجوم ہے آپ کے عاشقوں کا، میں نے یہاں باتیں نہیں کرنی، آپ سے اکیلے میں باتیں کرنی، آپ سے اکیلے میں باتیں کرنی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چلے کہاں کرنی ہے. وہ ایک دور جگہ لے جاتی ہے اور دھوپ میں جا کے کھڑا کر دیتی ہے. عورت جب باتیں کرتی ہے تو ویسے ہی باتیں زیادہ طول پکڑ جاتی ہیں. تو یہ تو پگلی تھی، دیوانی تھی، مجنو تھی، باتیں کرتی گئی، کرتی رہی، ڈیروں باتیں کی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی، لیکن حضور نے ہر بات پر توجہ دی. عزیزان محتشم آج تو میں اور آپ کسی کو توجہ نہیں دیتے. حضور تو ایک بات اگر ہم کو کوئی سنائے، ابھی سنا دے اور کوئی 10 منٹ بعد پھر دوہرا دے تو ہم کہتے ہیں یار کنی بار یہ گل سنانی. ہمارے اخلاق دیکھیں،
اور حضور کی شان رحمت دیکھیں، ایک بات کوئی 100 دفعہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں سناتا، حضور اتنی ہی توجہ دیتے جتنی پہلی دفعہ سنتے، یعنی یہ نہ کہتے یہ تو میں نے پہلے ہی سنی، سنی انسنی کر دیتے، جیسے سنی ہی نہیں، پہلی دفعہ ہی سن رہا ہوں، انعماق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ اور حضور جب کوئی بات کرتا، کلام کرتا آپ کی بارگاہ میں، کلام کرتا، یہ انداز تاجدار رحمت تھا، جب بھی کوئی کلام کرتا، آپ سے بات کرتا، گفت و شنید کرتا، تو آپ اسے پوری توجہ دیتے، یہ نہیں ادھر بیٹھا ہے تو ادھر گردن موڑ لیتے، نہیں، پورے اپنے آپ کو پھیر لیتے اور اس کی طرف ساری توجہ مرکوز کرتے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میری بات کی طرف دھیان ہے، یہ انداز تھا۔ تو اب اس نے پگلی عورت تھی، باتیں کرتی رہی تو حالت پکڑ گئی، لمبی باتیں ہو گئی، تو جاتے ہوئے اس نے کہا اچھا میں اب جا رہی ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت سے، اس پگلی عورت سے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ پگلی نہیں جسے میرے مصطفیٰ کی ہے قسمت والی تھی، جسے حضور کی صحبت نصیب ہوئی، حضور سے کلام کرنا نصیب ہوا، باتیں کرتی ہوئی، کہتے چلیاں میں ہوں، میں آپ سے رخصت لے رہی ہوں۔ حضور فرماتے اچھا ایک بات کہوں؟ کہا جی کہیے۔ کہ جب بھی تیرا دل چاہے دل کی سنانے کو، کوئی نہ سنے تو میرے پاس آ جانا۔ ہائے ہائے، دوستان گرامی قدر، کوئی بھی نہ سنے تو میرے پاس آ جانا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ کہا تو حضرت عمر پاس کھڑے تھے، سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، دھیان کر رہے تھے کہ یہ تو باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی، اور حضور کو کہاں لا کے اس نے کھڑا کر دیا۔ جب حضور نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی بھی تیری نہ سنے تو میرے پاس آ جانا اور اپنے دل کی سنا جانا، ساری باتیں سنا جانا، تو حضرت عمر کلام کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو پگلی ہے، یہ تو دیوانی ہے، یہ تو باتیں کرتی ہے، جان ہی نہیں چھوڑتی۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، ماحول میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آتا دیکھیں تو لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، یا رسول اللہ اس کی تو کوئی نہیں سنتا۔ جب میرے نبی کے کانوں پر یہ بات پہنچی کہ اس کی کوئی نہیں سنتا، حضور فرماتے اے عمر جس کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں تو جائے کہاں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان متشمد نشین کرنے، یہ مزاج اپنے اندر لائیں، یہ مزاج اپنے اندر لائیں۔ ایک آج کے معاشرے میں دیکھیں، ایک بہن اپنے بھائی کو منانے آ جائے، منت سماجت کرے، اور کئی دفعہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، اور بہنیں کوئی شادی ہو، کوئی خوشی کا سما ہو، آپس میں بہن بھائی کی کوئی شکر رنجی ہو، تو بہنیں پھر منانے آتی ہیں بھائیوں کو، اور اس بھائی کو مناتی ہیں جس بھائی نے ڈاکے ڈالے ہوئے اس کے حق پہ غصب کیا ہوا ہے، حق کی تو بات ہی نہیں کرتے، کوئی اور شکر رنجی ہو گئی تو بہن منانے آ گئی، بھائی کو منانے آئی تو بھائی نے آگے سے باتیں سنائی، نازیبا باتیں کی، اور بہن نے ڈین کے الفاظ اپنائے، اس نے سر سے دوپٹہ اتارا اور بھائی کے قدموں میں ڈال دیا، بھائی میرے بیٹے کی شادی ہے اور تو میری خوشی ہے، بہنوں کی خوشی بھائی ہوتے ہیں، تو میری خوشی ہے اور تیرے آنے سے میرے گھر میں رونق آ جائے گی، شادی تو ہو جائے گی لیکن میں تجھے تلاش کروں۔ ہر بہن کا یہ ماحول ہے، میرے آنگن میں خوشیوں کے نگارے تو بج رہے ہوں گے لیکن تیرے آنے سے میری رونق ہوگی، میری خوشی تم ہو۔ وہ منت سماجت کر رہی تھی، بھائی نے نازیبا لفظ کہے اور جھڑک دیا اور گھر سے کہا نکل جا، تو میرے سامنے کیوں آئی؟ بہن نے اپنا دوپٹہ بھی قدموں میں ڈالا تو بھائی نہ مانا، پاس ہی بھانجا کھڑا تھا، اس نے کہا ماں، جس کی شادی تھی، اور اکثر ایسے ہوتا ہے، تو اس نے کہا ماں اب بس کر دے، اب تیری توہین اور برداشت نہیں ہوتی،
मामा अगर शादी में ना आया फिर क्या, कोई क्यामत आ जाएगी, शादी रुक जाएगी? तो माँ ने कहा बकवास बंद कर, ये बहन और भाई का मामला है। तो दोस्तानी गरामी कदर, एक जमाना ये था और आज का जमाना ये है कि लोग अपनी बहनों को धक्के देते हैं,